آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ افطار کرانے والے کا ثواب بھی روزے دار کے برابر ہے، اور اس سے روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی روزہ رکھتے تو افطاری مسکین کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ صدقہ، خیرات اور روزے بیک وقت رکھنا موجب جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر سخاوت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ سخاوت فرماتا ہے، کیونکہ جیسا کام ویسا دام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک دیہاتی شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے رسول، یہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اعلیٰ گفتگو کرے، کھانا کھلائے، پابندی سے روزے رکھے، اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو قیام کرے۔ ماہ رمضان میں سب سے زیادہ اجر وہ لوگ پاتے ہیں جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سب سے بہترین ذکر تلاوت قرآن پاک ہے۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ رمضان کے بارے میں شاعر لکھتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے